السلام علیکم ناظرین ایک بار پھر پاکستان میں پی ٹی اے ٹیکس کے ختم ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس بار یہ جو خبر ہے یہ نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سے آ رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے علی قاسم گیلانی کی طرف سے یہ ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا کہ کمیٹی اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ٹیکس ہے اس میں نمایاں کمی کی جائے۔ لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں۔ کیا یہ جو فیصلہ کیا ہے قائمہ کمیٹی میں، اس کے بعد کیا واقعی پی ٹی اے ٹیکس کم ہوگا، کتنا صارفین کو فائدہ ہو سکے گا؟ اس وقت میں لاہور کی ایک بڑی موبائل مارکیٹ جو ہے حفیظ سینٹر، وہاں پہ موجود ہوں۔ جو پریزیڈنٹ ہے یہاں کے ملک کلیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے کیونکہ یہ ہم سے زیادہ نالج بھی رکھتے ہیں، صارفین سے بھی دن بھر انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اگر یہ واقعی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہیں جو سفارشات ہیں قائمہ کمیٹی کی، آپ کے پاس کیا نالج ہے، کتنا کم ہو سکتا ہے پی ٹی اے ٹیکس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل پہ اس میں دو تین چیزیں جو ٹیکنیکلی دیکھنے والی ہیں۔ یہ جو ٹیکس آپ نے بتایا ہے، یہ ٹیکس قائمہ کمیٹی کے بالکل علی قاسم گیلانی صاحب نے اناؤنس کیا ہے، لیکن ایکچولی یہ کوئی 8-9 قسم کے ٹیکس ہیں جو ملا کے اتنا ٹیکس بنا ہے، اور یہ ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا سٹارٹ میں یہ بڑا منیمم تھا، لیکن آہستہ آہستہ انکریز ہوتا گیا اور یہ اب میکسیمم تقریباً 2.25 لاکھ پہ جا پہنچا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل ٹیکس پہ یہ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، یا اس میں سے کسی ایک ٹیکس کو صرف ختم کر کے اور اس میں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دے دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ پڑے گا۔ جس طرح گورنمنٹ آپ نے دیکھا پہلے بھی ریسنٹلی پیٹرول کی قیمتیں ہمارے سامنے ہیں کہ بڑھانے میں بہت زیادہ بڑھی، کم کرنے میں بہت زیادہ منیمم انہوں نے کم کی۔ اب یہ جو ٹیکس کا معاملہ بڑا خوش آئند معاملہ، اسے ویلکم کہتے ہیں، اس سے انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوکل ہماری کمیونٹی ہے وہ آئی فون کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، آئی فون یوز کرتے ہیں، جس میں ہماری ایلیٹ کلاس خاص طور پہ شامل ہے۔ اور اس میں آپ دن بہ دن آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس میں اضافہ ہوتا گیا، اس میں اس کی سیل میں اتنی آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے وہ فون کو اب پی ٹی اے اپروو نہیں کرواتے، وہ اس کو بغیر اس کے اپروو کے اس کو یوز کرتے رہتے ہیں، نیٹ پہ چلے جاتے ہیں، جس سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر گورنمنٹ اس کا ٹیکس ریڈیوس کرے گی، لوگ اس کو پی ٹی اے اپروو کروائیں گے، تو گورنمنٹ کو ٹیکس ریونیو زیادہ اکٹھا ہوگا، اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہے۔ رجسٹریشن بڑھ جائے یس، نمبر آف رجسٹریشن بڑھے گی، گورنمنٹ کو فائدہ ہے۔ یہ جتنا ٹیکس بڑھاتے جائیں گے، لوگ پھر اس کا آلٹرنیٹ سوچتے کہ بھئی اس میں ہم یہ دیکھیں کہ منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، اس میں ہم کیا بینیفٹ کیا لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ اس کو منیمائز کر دے، ٹیکس کم کر دے، اور اس سے جو نمبر آف رجسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، گورنمنٹ کو اتنا ہی زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف آئی فون پہ نہیں، باقی فونوں پہ بھی ہے، جو سیمسنگ پہ ہے، سب پہ ہے۔ اسی طرح اگر سب فونوں پہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ہی تعداد لوگوں کی بڑھ جائے گی، اور وہ خاص طور پہ جو سب سے زیادہ ٹیکس ہے وہ آئی فون پہ ہے، اور جو مہنگے فون ہیں سیمسنگ اس ٹائپ کے، اس پہ ٹیکس گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ گورنمنٹ آئے دن اس میں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، گورنمنٹ اسی کو بیس بنا کے لوگوں کی شاپس پہ، دکانوں پہ چھاپے مارتی ہے۔ کبھی ایف آئی اے انوالو ہو گئی، کبھی آپ کی پی ٹی اے انوالو ہو گئی، کبھی پولیس کو ساتھ انوالو کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہر بندہ، جب آپ دیکھیں وہ فون، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ فون اگر جو پی ٹی اے اپروو نہیں ہے وہ غیر قانونی طور پہ ہی آیا ہوا ہے، اور غیر قانونی طور پہ جب فون آتا ہے تو آتا تو کم از کم پورٹ سے ہے، یا ڈرائی پورٹ سے، یا بارڈر سے، تو وہاں پہ بھی یہی لوگ بیٹھے ہیں، وہاں سے فون آ جاتا ہے، لیکن بعد میں دکانداروں کو تنگ کیا جاتا ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے۔ لوگ پھر کورٹس میں جاتے ہیں، کورٹس ریلیف دینا بھی چاہتی ہیں، دیتی بھی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے آئی ٹی کے حوالے سے خاص طور پہ اس انڈسٹری پہ فوکس کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے تو آئی ٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کیونکہ روز لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، اگر ایک ایپل کا 17 پرو میکس ہے، کتنا ٹیکس اگر آپ کے خیال میں ریڈیوس ہو جائے تو جو صارف ہے وہ پیچ کی طرف، یا اس کو صرف انٹرنیٹ یوزز کے لیے نہیں رکھے گا بلکہ وہ ایکسٹرا کتنا ٹیکس وہ آسانی سے پے کر سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ فون پہ، یا آپ اس پہ بات کر رہے ہیں ہمارے میں فون پہ
فون پہ ٹیکس دیکھیں، اگر یہ فون کی پرائس کے حساب سے اس پہ ٹیکس رکھتے ہیں تو اس کو ٹیکس کو میرے حساب سے اگر اس کی پرائس پہ آپ اسے 5% ٹیکس کہہ دیں تو اٹس انف. بڑا بھی بڑھانا ہے تو یہ اس کو 10% پہ لے جائیں، بہت زیادہ بھی 5 سے 10% کے درمیان کہیں بھی پہ بھی ٹیکس رکھ لیں، وہ بڑا فیزیبل ہے، لوگ پے بھی کریں گے اور اس کو کوئی وہ نیگیٹو نہیں لیں گے. لیکن اب جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یس وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے. بہرحال ہم گیلانی صاحب کے اس جی وہ جو انہوں نے اعلان کیا، اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں، گورنمنٹ کو اس نہج پہ لے آئیں، اس اسٹیج پہ لے کے آئیں کہ گورنمنٹ اس بات کو اکنالج کرے کہ ہاں واقعی ٹیکس کم ہونے سے نمبر آف رجسٹریشن بڑھے گی، گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا، اور ریونیو تو پہلے ہی گورنمنٹ کو چاہیے. اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے لوگ اور پھر دوسرے انفیئر مینز یوز کریں گے اور اس میں مزید دوسرے راستے دیکھیں ان مارکیٹ میں کوئی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ کیوں نہیں، وائی ناٹ شور جی، کیوں نہیں آئے گا پازیٹیو امپیکٹ. کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہوگی اگر یہ اس کو ٹیکس کو ریڈیوس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو اس وقت فون پڑے ہیں شاپس پہ یا ان کی مارکیٹس میں، جن مارکیٹس میں یہ فون پڑے ہیں ان کی تعداد آپ گن نہیں سکتے. جو نان پی ٹی آپ ان کی تعداد آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ سارے فون رجسٹرڈ ہو جائیں اس کی تعداد کہیں جائے گی. اس کا ریونیو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ہزاروں میں یا لاکھوں میں؟ لاکھوں میں. صحیح ہے. پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. ہزاروں کی تعداد تو صرف آپ کسی ایک مارکیٹ میں کہہ سکتے ہیں، ہزار لاکھوں کی تعداد میں فون. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس ریڈیوس ہوگا تو یہ لاکھوں فون آٹومیٹکلی لوگ رجسٹر کروائیں گے تو الٹرنیٹ ریونیو تو بڑھ جائے گا، لیکن اس میں پبلک کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ ہونا پڑے گا. اچھا، گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ٹیکس لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو جب ایک سستی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو پھر لوگ کیوں مہنگے موبائل فون ایپل سیمسنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ لوگ کیوں اپنے ملک کے جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو کیوں نہیں اس کو کرتے، انکریج کرتے؟ سب سے پہلے میں آپ کی تھوڑی تصحیح کرنی اس معاملے میں کہ ہمارے یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ ہے ہی نہیں، کسی فون کی نہیں ہے. اسمبلنگ ہے وہ بھی چند فونوں کی، باقی سارے فونز چائنا سے آ رہے ہیں. اب تو آئی فون بھی چائنا بنا رہا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر انہوں نے انڈسٹری کو تو کبھی بھی انکریج کیا ہی نہیں ہے. اگر یہ انڈسٹری کو بیک اپ دیتے، ہماری کوئی انڈسٹری پالیسی ہوتی، بزنس پالیسی ہوتی، تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر کئی آئی ٹی کے یونٹ لگ چکے ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہمیں زیادہ ٹیکس کیوں دینا پڑا ہے؟ یہ ساری مینوفیکچرنگ باہر کی ہے. صحیح ہے. اگر یہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ شروع کر دیں، آپ دیکھیں جو پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس پہ ٹیکس کم ہے، اب باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتی ہے گورنمنٹ، تو ان کو پاکستان کے اندر انڈسٹری لگانی پڑے گی. پاکستان کے اندر جو انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے پہلے لگائی تھی وہ بند کر گئے پالیسیز کی وجہ سے، ان کو اس پہ لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. پھر جا کے پاکستان کے اندر ٹیکس بھی لوگوں، اور لوگ، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ پاکستان کے اندر اس وقت جو عام کسٹمر ہے اس کی پرچیزنگ پاور اتنی زیادہ نہیں اب رہ گئی. وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز دے، بچوں کی سکولنگ دیکھے، اپنی صحت کے معاملات دیکھے کہ یہ لگژریز کی طرف جائے، کم ہے نا. تو اگر پاکستان کی لوکل انڈسٹری میں اچھی چیز بنی ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی لوگ مہنگی چیز خریدیں گے باہر کے ملک کی؟ کبھی بھی نہیں. لوگ بہتر آپشن کی طرف جائیں گے اگر ممکن ہوگا تو. ملک صاحب سے تفصیلاً ہم نے بات بھی کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کیونکہ یہاں پہ نا، اچھا ملک صاحب ایک چیز بتا دیجیے گا کہ ابھی تک جو معلومات آ رہی ہے قائمہ کمیٹی کی، اس میں کچھ ہنٹس ملے ہیں آپ کو؟ کیونکہ جو کمیونٹی یا بزنس اس کو زیادہ خوشبو آ جاتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کمی آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ دل بہلانے کو آپ آگے سمجھ ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے. خیال اچھا ہے غالب، کہنے کو تو بڑے خوش ہیں ہم سوچنے کی حد تک، لیکن جب تک عملی طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اب وہ پتہ نہیں اس کو بجٹ میں اناؤنس کرتے ہیں یا ایس او آر او کے ذریعے لاتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بجٹ بھی اب اگلے مہینے آ جائے گا اینڈ پہ، یا اس تیاری کر رہے ہوں گے، یا یہ بجٹ میں اناؤنس کریں گے. اگر جس طرح کہ ان لوگوں نے ٹیکس لگانا ہوتا ہے یا گورنمنٹ نے کسی چیز کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو یہ فوری طور پہ ایس آر او نکال دیتے ہیں.
اب اگر انہوں نے ریلیف دینا تو ابھی تک ایسا RO کیوں نہیں نکالا؟ اس پہ ساری ڈیٹیل آ جانی تھی. اس لیے ابھی جب تک یہ کوئی لیٹر جاری نہیں کرتے یا اناؤنس نہیں کرتے بجٹ میں، اس سے پہلے یہ کچھ بھی کہنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. ہم دعا گو ضرور ہیں اور ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی اناؤنس کرنا ہے تو خدا را اس پہ خصوصی شفقت فرمائیں. اور صرف بڑے فونوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں چھوٹے فونوں کی بھی بات کر رہا ہوں. اس پہ ٹیکس منیمائز کر دیں. اگر آپ نے بڑوں کا کام نہیں کرنا تو کم از کم چھوٹے فونوں کا تو منیمائز کریں. چلیں جی، بہت شکریہ. ملک صاحب نے بڑی تفصیلی بتایا کہ کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے امپیکٹ کرے گا. اور سب سے اچھی چیز میرا خیال میں وہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں موبائل فون جو آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں، نان PTA ہیں، اگر وہ ٹیکس کم ہو جائے گا اور وہ لوگ رجسٹریشن کی طرف چلے جائیں گے، ڈیفینیٹلی ٹریڈرز جو ہیں وہ بھی کریں گے، تو اس سے گورنمنٹ کا ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس قائمہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل کب کرتی ہے اور کتنے جو PTA ٹیکس ہے اس کو کم کرتی ہے. بہت شکریہ.